السلام علیکم، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے اور رائفل خالی تھی، اور اس کے مصنف کا نام ہے جے ای کیرنگٹن ٹرنر۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھا سا کامنٹ کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ عنوان سے ظاہر ہے کہ یہ کتنی زبردست کہانی ہوگی، آخر شکاری بھی انسان ہوتے ہیں۔ پہاڑ پانی کی طرف جانے والی سڑک سحر زدہ معلوم ہوتی تھی، سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوا اور اس پر کاٹ کھا جانے والا پراسرار سناٹا میرے اعصاب کو شل کرنے کے لیے کافی تھا۔ بل کھاتی ہوئی سڑک کے دونوں جانب گھنا جنگل تھا، اس پر تنہا چلتے ہوئے میری جو کیفیت تھی اس کا اندازہ انسان خود تجربے سے دوچار ہوئے بغیر نہیں کر سکتا۔ خدا خدا کر کے جب میں ذرا کھلی جگہ جا پہنچا تو جان میں جان آئی۔ چند قدم آگے مجھے اپنے دوست گوسیان کی جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ قوم کا ڈوم تھا، اس لحاظ سے ہندو دھرم میں اسے شودر کا درجہ حاصل تھا، عام طور پر اس کے ساتھ حقارت کا سلوک کیا جاتا۔ میرے نزدیک ذات پات کی یہ تفریق ایک غیر انسانی فعل تھا۔ گھسیان کی اس حالت پر میرا دل بھر آیا، میں اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے لگا۔ جب کبھی اس سڑک سے گزرتا اس کی خیریت دریافت کیے بغیر آگے نہ بڑھتا، چنانچہ وہ بھی میری عزت کرنے لگا، مجھے دور سے دیکھ کر بھاگم بھاگ آتا اور مجھ سے والہانہ لپٹ جاتا۔ لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی، وہ جھونپڑی کے سامنے گم سم بیٹھا رہا۔ معمول کے مطابق اس کے بچے بھی اچھلتے کودتے دکھائی نہ دیے، چاروں طرف ایک ویرانی مسلط تھی۔ میں نے اسے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن وہ اسی طرح منہ لٹکائے خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے کچھ شک سا گزرا اور دبے پاؤں اس کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں کے بعد میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں ٹھٹک سا گیا، یہ تو کوئی اور ہی آدمی نظر آتا تھا، ہڈیوں کا محض ایک ڈھانچہ۔ کیا یہ گھسیان ہے؟ نہیں، یہ گھسیان تو نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ صاحب، وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپتے ہوئے بولا، صاحب آپ غلط جگہ آ نکلے، یہ وہ جھونپڑی نہیں جس کے ارد گرد رنگا رنگ پھول بہار دیتے تھے۔ 6 کلیاں، 6 مسکراتے ہوئے بچے۔ اس کی گھگی بن گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سنبھلا تو کہنے لگا، میری زندگی کا چمن اجڑ گیا، میرے 6 بچے اس کی خونخواری کا نشانہ بن گئے، وہ میری وفاشار بیوی کو بھی اٹھا لے گیا، کاش وہ مجھے بھی نگل لیتا۔ مجھے ان ویرانوں میں زندہ رہ کر کیا کرنا تھا؟ گھسیان شدت جذبات سے پھٹ پڑا تھا۔ میں حقیقت سمجھ چکا تھا، میرا دل تڑپ گیا، یوں محسوس ہوا جیسے گھسیان کا نہیں میرا اپنا چمن اجڑ گیا۔ پھر اس خیال سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ شیطان صفت درندہ ابھی سینکڑوں چمن ویران کر کے رکھ دے گا۔ میری طرف سے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ درندہ ایک وسیع و عریض علاقے میں دہشت مچا چکا تھا۔ اس دہشت کی شدت کا اندازہ کرنے کے لیے صرف چند واقعات چشمِ تصور کے سامنے لائیے۔ ریکونا گاؤں کے نمبردار نے اپنی گھوڑی کھیتوں میں چرنے کے لیے چھوڑ رکھی تھی۔ کھیتوں سے ملحق شاہ بلوط کا ایک گھنا درخت تھا، درختوں کے نیچے جھاڑ جھنکار اور خاردار پودے اگے ہوئے تھے۔ شام کے وقت نمبردار نے اپنے 15 سالہ اکلوتے بیٹے کو گھوڑی گھر لانے کے لیے کہا۔ لڑکا گھوڑی کے پاس پہنچا، اسے پکڑ کر سوار ہو گیا اور ایڑ لگا دی۔ گھوڑی پر نہ کاٹھی تھی نہ لگام۔ لڑکے نے ایک چھڑی جو رسید کی تو وہ بدک کر بھاگ کھڑی ہوئی اور جنگل میں گھس گئی۔ کچھ دور جا کر ایک خشک نالہ آ گیا۔ گھوڑی نے اسی طرح سرپٹ دوڑتے ہوئے نالے کو پھلانگنے کی کوشش کی۔
لڑکا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑا۔ وہاں آدم خور ہاتھ لگائے بیٹھا تھا، فوراً لڑکے کو دبوچ لیا۔ بیچارہ مدد کے لیے چیخو پکار بھی نہ کر سکا۔ اس حادثے سے نمبردار پر کیا بیتی، صرف یہی کہنا کافی ہے کہ وہ اس غم میں 3 دن بعد خود بھی مر گیا۔ 2 مضبوط سفید بیل گردن میں جوا ڈالے کسان کے آگے آگے ہل میں جتے ہوئے تھے۔ 40 گز لمبا اور 25 گز چوڑا کھیت ابھی آدھا باقی تھا۔ بیل ایک وقار اور شان کے ساتھ ایک ایک سیاڑ نکال رہے تھے۔ کھیت کے مشرقی جانب ایک گھنا جنگل تھا جو نیچے وادی میں دور تک چلا گیا تھا۔ کسان اور بیل ماحول سے بے پرواہ ہو کر اپنے کام میں مگن تھے۔ تھوڑی دیر بعد کسان کا لڑکا ناشتے کے لیے لسی اور باسی روٹی لے آیا۔ کسان نے بیلوں کو روکا، ان کے آگے تھوڑا سا چارہ ڈال دیا اور خود کھیت کے دوسرے سرے پر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور روٹی کھانے لگا۔ اچانک ایک دھاری دار درندہ جنگل سے نکلا اور پوری قوت سے بیلوں پر جھپٹا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بیل کی گردن پر سوار ہو گیا، اپنے خوفناک دانت اس کی شہرگ میں گاڑ دیے۔ بیل تکلیف کی شدت سے ڈکارا اور پھر اس ناگہانی مصیبت سے نجات پانے کے لیے گاؤں کی طرف دوڑا۔ جوئے میں بندھا ہونے کی وجہ سے دوسرا بیل بھی ساتھ دینے پر مجبور تھا۔ اب ایک طرف درندہ اپنے تیز پنجوں اور دانتوں سے بیل کو کاٹ رہا تھا، دوسری طرف تیز دھار ہل سے اس کی ٹانگیں لہو لہان ہو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کسان اور اس کا بیٹا سہم گئے۔ چند لمحوں تک وہ ساکت و جامد بیٹھے رہے، جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر انہیں خطرے کا احساس ہوا اور وہ درخت پر چڑھ گئے، لیکن ان کے بیل، ان کی روزی کا واحد وسیلہ، درندے کے رحم و کرم پر تھے۔ کسان حسرت بھری نگاہوں سے یہ دردناک منظر دیکھتا رہا۔ اس نے مدد کے لیے چیخو پکار شروع کی۔ گاؤں کے جوان شور سن کر لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سمیت باہر نکل آئے۔ درندے نے جوانوں کے تیور دیکھے تو ساری چوکڑی بھول گیا، بیل کی گردن چھوڑ دی اور چست لگا کر گھنی جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے زخمی بیل چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ دوسرا بیل بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور خالی خالی نظروں سے اپنے ساتھی کو دیکھنے لگا۔ زخمی بیل زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا۔ دوسرا بیل بھی مبہوت سا دکھائی دیتا تھا۔ شاید وہ اس خوفناک منظر کو برداشت نہ کر سکا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے بھی جان دے دی۔ اس حادثے کی وجہ سے بندر وادی کا غریب کسان بالکل لٹ کر رہ گیا۔ میں ریکونا فارسٹ ہاؤس میں مقیم تھا۔ ایک دن ضروری کام کے سلسلے میں گیم وارڈن نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا۔ میں ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فوراً روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک گھنا جنگل پڑتا تھا۔ احتیاطاً مجھے رائفل لے لینی چاہیے تھی، لیکن جلدی میں یاد نہ رہی۔ کچھ فاصلہ طے کر چکا تو موقع کی نزاکت کا احساس ہوا۔ ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ واپس جا کر رائفل لے آؤں یا سفر جاری رکھوں۔ اچانک دائنی جانب جھاڑیوں میں آہٹ سی محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ اس وقت میری چھٹی حس کام آئی۔ میں نے موٹر سائیکل کو پوری رفتار پر چھوڑ دیا۔ درندہ بھی جھاڑیوں سے نکل کر میرے تعاقب میں اڑا آ رہا تھا۔ اس کی ہرراہٹ سے میرے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ اگر میرے اعصاب جواب دے جاتے تو موت یقینی تھی، لیکن میں نے حواس کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی، تاہم مجھے پیچھے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک ایک لمحہ قیامت خیز تھا۔ آنکھوں کے سامنے موت کے بھیانک حیولے ناچنے لگے۔ میں جان کنی کے کرب میں مبتلا ہو چکا تھا۔ شاید قدرت کو رحم آ گیا۔ درندہ کچھ دور تک تعاقب کرنے کے بعد رک گیا۔ اب اس کی ہرراہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن ہیجانی کیفیت سے نجات حاصل نہ کر سکا، اور جب گیم وارڈن کے پاس پہنچا تو میرا رنگ بدستور فاق تھا۔ میں تو درندے سے بچ نکلا، لیکن میرے بعد ایک عورت اس کے ہتھے چڑھ گئی۔ وہ جنگل میں گھاس کاٹنے آئی تھی۔
مجھے ایک لحاظ سے سخت غصہ آیا کہ آخر یہ لوگ عورتوں سے اس قسم کے کام کیوں لیتے ہیں، خود محنت مزدوری سے جی کیوں چراتے ہیں، لیکن فرسودہ روایات کا کیا کیا جائے۔ ان لوگوں میں ایک مقولہ مشہور تھا، زیادہ بیویاں زیادہ نوکر۔ عورتوں کے ساتھ جانوروں کا سلوک کرنے میں یہی نفسیات کار فرما تھی۔ جو ہی ہمیں اس حادثے کی خبر ملی، میں اور گیم وارڈن رابرٹ جائے واردات کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیہاتیوں کا ایک گروہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم ایک تنگ راستے پر جا رہے تھے، جنگلی بیریاں قدم قدم پر مزاحم ہو رہی تھیں۔ کسی درندے خصوصاً آدم خور کو ختم کرنے کے لیے جس احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اسے دیہاتی ملحوظ نہیں رکھ رہے تھے، چنانچہ انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ اب میں اور رابرٹ تنہا رہ گئے تھے۔ کچھ دور جا کر ہمیں گھاس کا ایک گٹھا بکھرا ہوا دکھائی دیا۔ ظاہر ہے اسی جگہ درندے نے بدنصیب عورت پر حملہ کیا تھا۔ آس پاس خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ درندہ عورت کو جن جھاڑیوں میں سے کھینچ کر لے گیا تھا ان کے کانٹے تک لہو سے سرخ ہو چکے تھے۔ ہم 10 گز بھی آگے نہ گئے ہوں گے کہ سامنے کی جھاڑیوں میں کھلبلی سی مچ گئی، ساتھ ہی خوفناک ہرراہٹ کی آواز آنے لگی، بالکل ویسی ہی جس نے صبح میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ہم صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن ایک مشکل یہ آن پڑی کہ نہ تو ہم آگے بڑھنے کی پوزیشن میں تھے اور نہ درندہ کمین گاہ سے باہر آ رہا تھا۔ آدم خور بالعموم ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرتا، وہ دور ہی سے شکاری کی آہٹ پا کر چھپ جاتا ہے، لیکن یہ درندہ تو بڑا ہی دلیر تھا۔ وہ ہماری موجودگی میں بھی لاش کی ہڈیاں چبانے میں مصروف رہا۔ ممکن ہے اسے شدید بھوک لگ رہی ہو۔ جنگل کی حالت کلی طور پر درندے کے حق میں تھی۔ وہ جھاڑیوں کے اندر ہی اندر ادھر ادھر کھسک سکتا تھا یا کمال عیاری سے حملہ آور ہو سکتا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہم نے اسے زیادہ موقع دینا مناسب نہ سمجھا اور اندازے سے نشانہ لے کر ایک ساتھ دونوں فائر داغ دیے۔ ابھی ہم فائر کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے کہ درندہ ہمارے پہلو سے جھپٹا، رابرٹ کو پنجہ مار کر گرا دیا اور دوسری طرف جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ درندے کا پنجہ لگنے سے رابرٹ کی پیشانی میں گہرا زخم آ گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو زخم سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ میں نے اپنا رومال زخم پر کس کر باندھ دیا، لیکن خون بند ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ اس اثناء میں دیہاتی اچھلتے کودتے آند پہنچے۔ فائر کی آواز سن کر انہوں نے سمجھا کہ درندہ ہلاک ہو گیا ہے، لیکن یہاں اور ہی منظر دیکھ کر ان کے چہرے لٹک گئے۔ میں نے ایک مصنوعی اسٹریچر تیار کیا، رابرٹ کو اس پر لٹا دیا، دیہاتیوں نے اسٹریچر اٹھا لیا اور ہم جلدی جلدی ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ وہاں ابتدائی طبی امداد کا کچھ سامان موجود تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد خون تو بند ہو گیا، لیکن نکاہت سے رابرٹ کا برا حال تھا۔ 2 ہفتے چارپائی پر پڑا رہا، تب کہیں جا کر چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ شروع میں درندے کے متعلق میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں، کیونکہ لوگ اس کا ذکر سن کر گونگے بن جاتے۔ وہ اسے بدروح یا جناتی مخلوق سمجھتے تھے اور اس کے متعلق کچھ بتانے سے گریز کرتے تھے۔ اب درندے سے میرا اپنا سامنا ہوا تو مجھے اس کی شکل و شباہت دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ ایک چیتا تھا۔ عیاری اور وحشت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ قد کاٹ میں وہ عام چیتوں سے خاصا بڑا دکھائی دیتا تھا۔ عمر کے لحاظ سے بھرپور جوان تھا۔ یہ تھا پہلی ملاقات میں میرا تاثر۔ چیتے کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے تقریباً 50 مربع میل کے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ ظاہر ہے جب مسلح ہونے کے باوجود گیم وارڈن مسٹر رابرٹ تک اس کی زد سے نہ بچ سکا تو عام آدمی اس کے مقابلے میں کیسے ٹھہر سکتے تھے۔ رات کے وقت کوئی شخص باہر نہ نکل سکتا، دن میں لوگ بڑی جرأت کر کے باہر نکلتے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو کاروبار زندگی پر جمود طاری ہونا ایک لازمی امر تھا۔ یہ صورتحال از حد تشویشناک تھی۔
ضلعی سطح پر مسئلے کا جائزہ لیا گیا اور میری خصوصی ڈیوٹی لگائی گئی کہ میں اس چیتے کو ختم کر کے مزید انسانی جانوں کے اتلاف کو روکوں۔ میں خاصا رجاعیت پسند ہوں، ہر بات کے مثبت پہلو پر میری نگاہ زیادہ رہتی ہے، چنانچہ لوگوں کو اس قدر ہراساں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا۔ آخر آدم خور ایک چیتا تھا، ایک حیوان، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ چیتا لاکھ عیار، چالاک اور پھرتیلا سہی، لیکن وہ انسان سے ہر لحاظ سے کم تر ہے، کم از کم میرا تو یہی ایمان ہے۔ اس سلسلے میں ایک چینی لوک کہانی سے بڑا متاثر ہوں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے: ایک دفعہ کوئی بندر چیتے کے ہتھے چڑھ گیا۔ جب چیتے نے اسے کھانے کے لیے دانت نکالے تو بندر نے کہا، جناب میں کمزور سا جانور ہوں، آپ کا پیٹ کیا بھرے گا؟ میں آپ کو ایک موٹا تازہ سانبھر دکھاتا ہوں جو ایک جگہ غافل سویا پڑا ہے، کہیے کیسا رہے گا؟ چیتے نے خوش ہو کر کہا، تمہیں چھوڑ دوں گا اور کہو گے تو کوئی انعام بھی مل جائے گا۔ چنانچہ بندر اسے ایک طرف لے گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے سانبھر سستا رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر بولا، واہ بندر صاحب، صرف ایک ہی چیتا لائے ہو، باقی 9 کہاں ہیں؟ یہ سننا تھا کہ چیتا وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور بندر کی جان بچ گئی۔ اس قسم کی ذہانت صرف جانوروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، انسان بھی اس سے کام لے سکتا ہے۔ بعض لوگ فی الواقع ایسا کام کر دکھاتے ہیں۔ جس زمانے میں ملایا میں مقیم تھا، ایک واقعہ سننے میں آیا۔ ایک نو بیاتہ جوڑا ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک روز خاوند کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا کہ آدم خور اس کی بیوی کو اچک لے گیا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو لوگ جنگل میں اس کی لاش ڈھونڈ چکے تھے اور اسے واپس لانے کی سوچ رہے تھے۔ اس نے انہیں لاش اٹھانے سے روک دیا، خود گھر گیا، نئے کپڑے زیب تن کیے، ایک لمبا سا چاقو لیا اور دوبارہ جنگل میں پہنچ گیا۔ اب اس نے تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ بعد ازاں وہ بیوی کی لاش کے نیچے بے حس و حرکت ہو کر لیٹ گیا۔ آدم خور کو پہلے لاش کھانے کا موقع نہ ملا تھا، چنانچہ کچھ دیر کے بعد وہ کمین گاہ سے نکلا اور دبے پاؤں لاش کی طرف بڑھا۔ جو ہی درندے نے لاش سے گوشت نوچنے کی کوشش کی، اس نے نیچے سے درندے کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا اور پھر پے در پے وار کر کے چیتے کی انتڑیاں ادھیڑ کر رکھ دیں۔ درندے کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد اس نے لاش اٹھائی اور افسردہ مگر فاتحانہ انداز میں قدم اٹھاتا ہوا گاؤں میں داخل ہوا۔ یہ واقعہ جرأت و عزیمت کی اعلیٰ مثال ہے۔ مجھے تسلیم ہے کہ ایسا کارنامہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں، تاہم اسے ممکنات سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی ذہن کی رسائی تو اس سے بھی بڑھ کر ممکن ہے۔ بہرحال میں نے چیتے کی گزشتہ وارداتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آئندہ لائحہ عمل پر غور و خوض شروع کیا۔ 50 مربع میل کے علاقے کی فضا میں انتہائی گھٹن اور کشیدگی تھی۔ مرد، عورتیں اور بچے سہمے ہوئے تھے۔ پالتو جانور بھوک اور سراسیمگی کا شکار تھے، کیونکہ ان کی طرف تو توجہ کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ یہ تھی وہ دہشت جو آدم خور نے پھیلا دی تھی۔ اب یہ سوال تھا کہ میں اسے کس جگہ تلاش کروں۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس کی سلطنت 50 مربع میل کے علاقے پر مشتمل تھی۔ عام آدم خوروں کی طرح یہ درندہ بھی انسان کا شکار کر کے کوسوں دور نکل جاتا۔ اس بنا پر اسے کسی خاص مقام پر تلاش کرنا ممکن نہ تھا، البتہ واردات کے فوراً بعد اس کا تعاقب کیا جاتا تو کامیابی کا امکان تھا۔ چنانچہ مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہ کرنا پڑا۔ چیتے نے ریسٹ ہاؤس سے تقریباً 3 میل دور دریائے گوداوری کے کنارے پر آباد ایک گاؤں سے ایک فقیرنی کو دبوچا اور جنگل میں گھس گیا۔ میں نے لوگوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ حادثے کے بعد مجھے فوراً اطلاع دیں اور خود چیتے کا تعاقب نہ کریں۔ ہرکارہ خبر لے کر پہنچا تو میں نے اپنی رائفل لی اور چل کھڑا ہوا۔ گاؤں پہنچتی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خون کے نشانات کی رہنمائی میں لاش کا سراغ لگانے میں مصروف ہو گیا۔ ایک جگہ گھاس کے کھلے کتے پر ادکھائی لاش پڑی تھی، لیکن درندے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔
اس کے پنجوں کے نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ دریا کی طرف گیا ہے۔ ظاہر ہے گوشت کھانے کے بعد اسے پیاس لگی ہوگی، لیکن ان دنوں دریا بالکل خشک تھا اور اس کی تہہ میں شفاف کنکر چمک رہے تھے۔ اچانک مجھے یاد آ گیا، کچھ فاصلے پر ایک جوہڑ میں پانی موجود ہے، چیتا ضرور اس طرف گیا ہوگا۔ میں تیز تیز مگر احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا جوہڑ پر پہنچا، مگر وہاں سوائے چند ایک بگلوں کے کچھ بھی نہ تھا۔ جوہڑ کے آس پاس پنجوں کے نشانات بھی نہ تھے۔ شاید چیتا پانی کی تلاش میں کسی اور طرف نکل گیا تھا، لیکن اس جوہڑ کے سوا دور دور تک اسے کہیں بھی پانی نہ مل سکتا تھا۔ یہ سوچ کر کہ آخر کار وہ یہیں آئے گا، میں ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ اس پراسرار سناٹے میں میرا ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ آدھ گھنٹہ اسی طرح گزر گیا، پھر سامنے کی ایک جھاڑی میں سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے فوراً رائفل سیدھی کر لی تاکہ ادھر چیتا سر نکالے ادھر گھوڑا دبا دوں، لیکن وہ ایک جنگلی سور نکلا۔ اگرچہ میں عیسائی ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اس کا بھدا چہرہ دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں گھن سی آ گئی۔ خیر وہ جوہڑ میں گھس کر لوٹنے لگا، چند لمحے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ایک طرف گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ میری نگاہ بھی اسی سمت اٹھ گئی۔ جوہڑ کے کنارے ایک جھاڑی کی اوٹ میں چیتا کھڑا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اس کا نشانہ لینے کی کوشش کی۔ اس اثناء میں سور لپک کر چیتے کے مقابلے میں آ چکا تھا اور دونوں ایک دوسرے پر دانت پیس رہے تھے۔ کوئی بھی پیچھے ہٹنے پر آمادہ نظر نہ آتا تھا۔ 3-4 مرتبہ دونوں نے ایک دوسرے کے گرد چکر کاٹے، خوسیلی آوازیں نکالیں اور شعلے برساتی ہوئی آنکھوں سے گھورا۔ پھر سور یکدم کھڑا ہو گیا اور اپنے پاؤں زمین پر رگڑنے لگا، لیکن چیتا اس سے تیز نکلا۔ اس نے سور کو پہل کرنے کی مہلت نہ دی اور پوری قوت سے حملہ کر کے ایک طرف ہٹ گیا تاکہ سور کے جوابی حملے سے بچ سکے، لیکن سور نے اپنے تیز دانت اس کے شانے میں پیوست کر دیے۔ چیتا ایک بار لڑکھڑا گیا، لیکن پھر اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا، پے در پے حملے کر کے سور کو لہو لہان کر ڈالا۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا کہ سور اب ہتھیار ڈال دے گا، لیکن وہ بدستور میدان میں ڈٹا رہا۔ چیتے کے تند و تیز حملے اسے پیٹھ دکھانے پر آمادہ نہ کر سکے۔ دونوں جانوروں کی جنگ موت تک جاری رہنے والی جنگ تھی، لیکن معاً خلاف امید ایک اور ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی۔ چیتا حملے کے بعد پیچھے ہٹ رہا تھا کہ ایک جھاڑی سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ سور کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے چیتے پر سوار ہو گیا اور اپنے خنجر کی طرح تیز تھوتنی سے پے در پے وار کر کے چیتے کی انتڑیاں نکال دی۔ چیتا بری طرح چیخ رہا تھا، تاہم سور نے اس وقت اسے چھوڑا جب اسے یقین ہو گیا کہ مد مقابل میں زندگی کی رمق باقی نہیں رہی۔ ایک آدم خور کا یہ انجام یقیناً انتہائی مناسب تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، لہٰذا میں درخت سے اترا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ صبح آدم خور کا معائنہ کروں گا۔ دل ہی دل میں اس کی موت پر میں انتہائی خوش تھا۔ میں نے سوچا جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ بھی کس قدر مسرور ہوں گے۔ انہی خیالات میں غرق گاؤں میں داخل ہوا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے ایک جگہ جمع تھے اور سینہ کوبی کر رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ قریب پہنچا تو دیکھا گاؤں کے نمبردار کی مسخ شدہ لاش پڑی ہے۔ لوگوں نے بتایا نمبردار قریبی گاؤں سے مالیہ وصول کر کے آ رہا تھا کہ اس پر خونخوار درندے نے حملہ کر دیا۔ کچھ لوگ اس کی چیخ و پکار سن کر مدد کو دوڑے تو چیتا فرار ہو گیا، مگر اس عرصے میں نمبردار کا کام تمام ہو چکا تھا۔ چشمدید گواہوں کے بیان کے مطابق یہ حادثہ عین غروب آفتاب کے وقت ہوا، لیکن اس وقت تو جوہڑ کے پاس سور اور چیتے کی لڑائی زوروں پر تھی۔ کیا وہ چیتا کوئی اور تھا؟ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ صورتحال اس قدر پیچیدہ اور گنجلک تھی کہ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بہرحال میں نے لوگوں کو ہر ممکن تسلی دی کہ اب میں اس موذی چیتے کو ٹھکانے لگا کر ہی دم لوں گا۔
تاہم میں نے انہیں یہ نہ بتایا کہ میرے خیال میں چیتا ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بات صبح جوہڑ کے کنارے مرے ہوئے چیتے کا جائزہ لینے کے بعد ہی وثوق سے کہی جا سکتی تھی۔ اگلے دن میں نے مرے ہوئے چیتے کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چیتا آدم خور نہیں تھا، کیونکہ اس میں اور اس چیتے میں جس نے رابرٹ کو زخمی کیا تھا بہت فرق تھا۔ نہ جانے میں کل اس فرق کو کیوں محسوس نہ کر سکا۔ شاید اس کی اور سور کی جنگ میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اس طرف توجہ نہ دے سکا۔ میں دل ہی دل میں خفت محسوس کر رہا تھا کہ اچھا شکاری ہوں، اپنے شکار کی پہچان بھی نہیں ہے۔ خیر، اس بحث میں پڑنے کا اب وقت نہیں تھا۔ درندہ بدستور دندنا رہا تھا اور اسے ٹھکانے لگانے کا کام اولین اہمیت رکھتا تھا۔ اس روز دوپہر کو چیتے نے گاؤں پر پھر حملہ کیا اور ایک گائے کو گھسیٹ کر لے گیا۔ میں اس کی جرأت پر حیران بھی تھا اور اپنی سستی پر متاسف بھی، کیونکہ میں اس وقت گاؤں میں موجود تھا۔ چیتا گائے کو جنگل کے ایک الگ تھلگ حصے میں لے گیا تھا۔ 2 ایکڑ کا یہ قطعہ زمین مختلف جھاڑ جھنکار اور جنگلی درختوں سے اٹا ہوا تھا۔ کنارے پر کھڑے ہو کر انسان صرف 2-3 قدم تک دیکھ سکتا تھا، اس کے آگے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ گائے کے گھسیٹنے کے نشانات یہاں تک پہنچ کر غائب ہو گئے تھے۔ میں نے علاقے کے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھنے کی کوشش کی کہ آیا چیتا اندر موجود ہے یا کسی طرف نکل گیا ہے۔ بظاہر چیتے کے کسی اور طرف نکل جانے کے آثار دکھائی نہ دیے۔ اس کا مطلب یہ تھا اگر اس قطعے کا محاصرہ کر لیا جاتا تو چیتے کا قصہ پاک کیا جا سکتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ دیہاتی میرا ساتھ دینے پر بالکل آمادہ نہ تھے۔ پچھلے 2 دن سے چیتا اس گاؤں کے گرد منڈلا رہا تھا۔ وہ اب تک فقیرنی، نمبردار اور ایک گائے کو نشانہ بنا چکا تھا۔ اس سے لوگوں کے حوصلے پست ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا شاید ان پر کوئی آسمانی بلا نازل ہو گئی ہے۔ میں دیہاتیوں کے رویے کو بزدلی نہیں سمجھتا۔ عام حالات میں وہ انتہائی جفاکش اور دلیر ثابت ہوئے تھے۔ ان کے پہاڑی ماحول کا تقاضا بھی یہی تھا۔ خطرات سے کھیلنا ان کا معمول تھا، مگر جب خطرات کوہ گراں بن کر انسان پر ٹوٹ پڑے تو وہ کب تک حوصلہ مندی سے کام لے سکتا ہے؟ یہی حال گوداوری کے ان پہاڑی باشندوں کا تھا۔ جب میں نے اپنے آپ کو چیتے کے مقابلے میں تنہا پایا تو ایک بار مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ اس کی درندگی اور خونخواری کے احساس سے میرے رگ و پے میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی، لیکن پھر میں ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں گائے کی لاش کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن چیتا وہاں موجود نہ تھا۔ شاید وہ میری آہٹ پا کر ادھر ادھر جھاڑیوں میں کھسک گیا تھا، یا پھر خود مجھے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں گائے کی لاش سے تقریباً 20 گز پیچھے ہٹ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس کے تنے سے 2-3 موٹی موٹی شاخیں ایک ہی جگہ سے پھوٹی ہوئی تھیں۔ میں پاؤں لٹکا کر وہاں اس طرح بیٹھ گیا جیسے کرسی پر بیٹھا جاتا ہے۔ اس قسم کا آرام تو مچان پر بھی میسر نہیں آتا۔ دن بھر کا تھکا ماندہ سورج دور ہمالیہ کی چوٹیوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ہر طرف تاریکی پھیل گئی۔ میرے پاس رائفل کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ٹارچ کی اشد ضرورت تھی، مگر وہ ریسٹ ہاؤس سے روانہ ہوتے وقت ساتھ لینا یاد نہ رہی۔ 10 بجے کے قریب چاند نکل آیا اور ماحول کچھ روشن ہو گیا، لیکن اب حبس کی وجہ سے دم نکلا جا رہا تھا۔ اوپر سے مچھروں کے زہریلے نشتر۔ بس کچھ نہ پوچھئے میری کیا حالت تھی۔ آنکھیں لاش پر مرکوز تھیں، کان ذرا ذرا سی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ ایک بار محسوس ہوا جیسے چیتا لاش کے قریب کھڑا ہے، مگر غور سے دیکھا تو پتہ چلا وہ ایک جنگلی کتا ہے۔ اس علاقے میں بھیڑیوں کی طرح کے جنگلی کتے عام تھے۔ ان کی خونخواری اور خوفناکی کی داستان الگ ہے۔ یہ کبھی کبھار اکا دکا مسافر کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، لیکن انسانی خون ہمیشہ کے لیے ان کے منہ نہیں لگتا۔
بعض اوقات یہ جنگل کے بادشاہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس قسم کا ایک یادگار منظر مجھے گزشتہ برس کماؤں کے علاقے میں دیکھنے کا اتفاق ہوا، جہاں آدم خوروں نے تباہی مچا رکھی تھی۔ نامور شکاری کرنل جم کاربیٹ نے ان سے دو دو ہاتھ کیے تھے۔ انہی دنوں میں سرکاری کام کی وجہ سے ایک جنگل میں خیمہ لگائے بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ چند فاریسٹ گارڈز بھی تھے۔ ایک دن میں جنگل کے سروے کے بعد کیمپ واپس آ رہا تھا۔ ایک چوراہے میں پہنچا تو مجھے جنگلی کتوں کا ایک غول نظر آیا۔ انہوں نے ایک شیر کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ایک تو میرے پاس بندوق نہ تھی، دوسرے یہ تماشا دیکھنے کے لیے ہاتھی کو سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا۔ شیر اپنے شاہانہ زوم میں بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن کتوں کے عزائم خوفناک دکھائی دیتے تھے۔ ان کے چہروں سے بلا کی وحشت ٹپک رہی تھی۔ شیر نے جب دیکھا وہ کسی طرح نہیں ٹلتے تو اس نے یک دم جست لگائی اور ایک کتے کو ایسا تھپڑ رسید کیا کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ کتوں کے لیے گویا یہ ایک باقاعدہ اعلان جنگ تھا۔ وہ چاروں طرف سے شیر پر پل پڑے اور تھوڑی دیر بعد اس کی تکہ بوٹی کر دی۔ اس روز زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ شیر ہرگز جنگل کی دنیا کا بلا شرکت غیر مالک نہیں ہے۔ جنگلی کتوں کا ذکر یوں ہی بیچ میں چل نکلا۔ اس وقت رات کی تنہائی میں درخت پر بیٹھے ہوئے مجھے خدشہ گزرا کہ کہیں چیتا بھی اس جنگلی کتے سے ڈر کر دبکا نہ بیٹھا ہو، اور اگر کتا ساری رات ضیافت اڑاتا رہا تو ممکن ہے چیتا اکتا کر کسی اور طرف چل دے اور میں بیکار یہاں لٹکا رہوں۔ بیٹھے بیٹھے میرے پاؤں سن ہونے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد تو وہ بالکل اکڑ کر رہ گئے۔ اس کا اثر میرے باقی بدن پر بھی ہوا۔ خون کی گردش اس حد تک کم ہو گئی کہ میں رائفل اٹھا کر سیدھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس حالت میں اگر چیتا سامنے آ بھی جاتا تو میرے لیے ٹریگر دبانا ممکن نہ تھا۔ کتا 1 گھنٹے تک لاش کو نوچتا رہا۔ جب سیر ہو گیا تو زور سے بھونکتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس کے جاتی چیتا ایک طرف سے دبے پاؤں لاش کی طرف بڑھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا تمام جسم ایک بہترین ٹارگٹ مہیا کر رہا تھا، لیکن ہائے، میری حالت اپاہجوں سے بدتر تھی۔ رائفل تو کچا، میں ایک پتا تک نہیں ہلا سکتا تھا۔ میں سخت پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ خواہ مخواہ کیا مصیبت مول لی۔ اگر درخت پر ہی بیٹھنا تھا تو مچان باندھ لیتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ فالج زدہ شخص کی طرح میرا تمام بدن سن ہو چکا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ رینگتا رہا۔ مجھے ماحول کی کچھ سدھ بدھ نہ رہی۔ مجھے یاد نہیں کب دن چڑھا، چیتا کس وقت غائب ہوا۔ ہوش آیا تو میں ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ بات کرنے کی کوشش کی لیکن زبان جنبش کر کے رہ گئی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہروں کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی اور وہ پراسرار خاموشی سے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھ پر دوبارہ بے ہوشی کا دورہ پڑا اور میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا۔ لوگوں کے بیان کے مطابق میں نے پورے 3 دن بعد آنکھیں کھولی۔ اب مجھے گزشتہ واقعات کی ایک دھندلی سی تصویر نظر آ رہی تھی۔ چیتے کا خوفناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا اور میں اعصابی ہیجان میں مبتلا ہو جاتا۔ چیتے کا جناتی حوالہ میرے ذہن کو مسلسل چاٹ رہا تھا۔ 1 ماہ کے بعد مکمل طور پر صحتیاب ہو سکا۔ اس وقت تک چیتے نے وہ دہشت پھیلا دی کہ خدا کی پناہ۔ انہی دنوں مجھے پورے ایسٹ الموڑا ڈویژن کا انچارج بنا دیا گیا۔ اب میری ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ گئیں اور میں خاصے عرصے تک چیتے کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ البتہ اکا دکا شکاریوں نے اپنے طور پر مارنے کی کوشش کی، مگر وہ خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان میں بھگوان داس، چمن لال اور بلدیو سنگھ شامل تھے۔ ان کی موت سے عظیم دیسی شکاریوں میں خلا سا محسوس ہونے لگا۔ ان دنوں گوالڈم کے نواحی جنگل کو کاٹنے کا کام ہو رہا تھا۔ مجھے اس کام کی نگرانی بھی سونپ دی گئی۔ اس سلسلے میں نے اپنا کیمپ وہیں لگا رکھا تھا۔ جنگل سے لکڑی کاٹ کر بمبئی بھیجی جاتی اور وہاں سے جہازوں میں لاد کر مشرق وسطی
اتحادی فوجوں کو مواصلات کے سلسلے میں اس کی ضرورت تھی۔ اس لحاظ سے میرے کام کی اہمیت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ جس جنگل سے یہ لکڑی کاٹی جا رہی تھی وہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ 70 میل تک چلا گیا تھا۔ اس وسیع جنگل میں سے مناسب درختوں کو منتخب کرنا، مزدوروں کا انتظام کرنا اور بعد ازاں ہاتھیوں پر لدوا کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچانا کارِ دار والا معاملہ تھا۔ جب دیکھا کہ یہ کام محکمہ جنگلات کے ملازم تنہا انجام نہیں دے سکتے تو میں نے ٹھیکیداروں سے ٹینڈر طلب کر لیے۔ ٹینڈر داخل کرنے والوں میں ایسکوٹ کا راجواڑ بھی تھا۔ اس کے 10 بیٹے تھے اور سب کے سب لکڑی ڈھونے کے کام میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ مزدوروں سے بھی کام لینا جانتے تھے۔ چنانچہ ان خصوصیتوں کے پیش نظر میں نے راجواڑ کو ٹھیکہ دے دیا۔ اگلی دن اس کے 2 بیٹے بکرم اور مندھتا سینکڑوں مزدوروں کو لے کر گوالڈم پہنچ گئے اور کام شروع کر دیا۔ ان کی کارکردگی تسلی بخش تھی، لہٰذا اس طرف زیادہ دماغ کھپانے کی ضرورت نہ رہی۔ میں نے فرصت کے اوقات میں خونخوار چیتے کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ چیتے کی تباہ کن جولانیوں کی حدود اب ریاست ایسکوٹ، گوالڈم، گوری وادی اور پہاڑ پانی تک پھیل چکی تھی۔ خطرہ تھا کہ اگر وہ گوالڈم کے جنگل میں گھس آیا تو مزدوروں کی شامت آ جائے گی، انہیں بڑی آسانی سے نوالا بنا سکے گا۔ مزدور اس کے خوف سے کام بند کر دیں گے اور مشرق وسطیٰ کو لکڑی کی سپلائی نہ کی جا سکے گی۔ اس کا اثر جنگ پر بھی پڑ سکتا تھا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ لڑائی میں ذرائع مواصلات کتنی زبردست اہمیت رکھتے ہیں۔ چیتے کی تازہ ترین واردات کی خبر ریاست ایسکوٹ سے آئی۔ گوالڈم کا جنگل اس کی دسترس سے کچھ زیادہ دور نہ تھا، چنانچہ میں اسے وہیں روکنے کے لیے ایسکوٹ میں پہنچ گیا۔ ایسکوٹ کے مشرق کی جانب 1 میل کے فاصلے پر دریائے گوری کا پانی دریائے کالی میں آ ملتا ہے، جو ہندوستان اور نیپال کے درمیان حد فاصل کا کام دیتا ہے۔ دریائے گوری کا منبع ہمالیہ کے برف پوش پہاڑ ہیں اور یہ ڈھلوانوں پر سے گرتا اور پیچ و خم کھاتا ہوا نیچے وادی میں آ جاتا ہے۔ اس جگہ میں نے حقیقی کوہستانی باشندے دیکھے، کمزور، شرمیلے اور جنگلی جانوروں کی سی پھرتی کے مالک۔ میں نے ان سے دوستی کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ذرا لفٹ نہ دی۔ اس پر مجھے سخت ندامت ہوئی۔ اس پس منظر میں چپل کوٹ کی 13,000 فٹ بلند نوکدار چوٹی پوری شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ ایسکوٹ میں چیتے کی موجودہ جولان گاہ تک پہنچنے کے لیے اس پہاڑ کے تقریباً معلق راستوں پر سے گزرنا پڑتا ہے۔ تاہم فرض کی بجا آوری کے لیے میں ہر مصیبت سہنے کے لیے تیار تھا۔ اس مہم میں فاریسٹ گارڈ مہادیو بھی میرے ہمراہ تھا۔ اس نے وادی کوئنہ کے آدم خور کو ختم کرنے میں میری بڑی مدد کی تھی۔ چپل کوٹ پر سے گزرتے ہوئے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ سفید ریچھ کا تھا، جو بجلی کی سی تیزی سے انسان پر حملہ آور ہوتا اور سنبھلنے سے پہلے کچل کر رکھ دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے ہم کسی حادثے سے دوچار ہوئے بغیر پہاڑی سلسلے کو پار کر گئے۔ ہم درچھلا گاؤں پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ دور تاریکی میں مجھے کچھ لوگوں کی پراسرار نقل و حرکت کا شبہ ہوا۔ میں نے گارڈ سے کہا، یہ لوگ شاید درخت کا تنہ لیے جا رہے ہیں، یہ تو بری بات ہے۔ لوگ لکڑی چوری کرنے لگے۔ مہادیو نے غور سے دیکھا اور جواب دیا، نہیں صاحب نہیں، یہ لکڑی نہیں، کچھ اور معلوم ہوتا ہے، شاید مردہ ہرن ہے۔ وہ لوگ ہماری ہی طرف آ رہے تھے۔ قریب پہنچے تو میں لرز کر رہ گیا۔ وہ 3 آدمی تھے۔ انہوں نے ایک عورت کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی۔ اس کے سر کے بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں پر لہو کے چھینٹے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے حقیقت دریافت کی تو پتہ چلا یہ کسی درندے کی کارستانی ہے۔ میں نے درندے کے بارے میں تفصیل سے پوچھا تو وہی بدنام زمانہ چیتا نکلا جس کے تعاقب میں ہم یہاں آئے تھے۔ رات میں نے سخت اضطراب میں گزاری۔ میں چیتے کو ختم کرنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا میں اس کو ضرور ہلاک کر دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی بعض نامعلوم خدشات سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کروٹ بدل بدل کر رات کاٹی،
صبح ابھی ناشتے سے فارغ بھی نہ ہو پایا تھا کہ شیر شیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ میں چوکنا ہو گیا اور رائفل لے کر شور کی سمت بھاگا۔ پتہ چلا کہ ایک دکاندار کی بیوی مویشیوں کی خوراک لیے جنگل سے شاہ بلوط کے سوکھے پتے اکٹھے کرنے گئی تھی کہ چیتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ عورت نے حاضر دماغی سے کام لیا، فوراً درخت پر چڑھ گئی اور چیخنے چلانے لگی، لیکن کوئی شخص اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ خود اس کا خاوند بھی یہ جرأت نہ کر سکا۔ میں عورت کی آواز سن کر جنگل میں گھس گیا۔ میں اس مقابلے کو آخری مقابلہ بنانا چاہتا تھا، لیکن جب عورت کے قریب پہنچا تو چیتا نظر نہ آیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ چیتا وہاں چھپا بیٹھا ہے اور اسے مسلسل گھور رہا ہے۔ میں نے عورت کو مسلسل شور مچاتے رہنے کے لیے کہا تاکہ درندہ اس کی طرف متوجہ رہے، اسے میری موجودگی کا پتہ نہ چل سکے۔ عورت نے جس طرف اشارہ کیا تھا ادھر ایک خشک نالا تھا، ظاہر ہے چیتا وہیں بیٹھا تھا۔ اب اگر میں سامنے سے اس کی طرف بڑھتا ہوں تو وہ لازماً چوکنا ہو جاتا، لہٰذا میں نے سڑک کی طرف سے نالے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ نالا نہ جانے کب سے خشک پڑا تھا، ہر طرف گھاس اور خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، لیکن زیادہ گنجان نہ تھیں۔ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا بڑھتا رہا۔ میری نظریں چیتے کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں چاہتا تھا اسے بے خبری میں جا لوں۔ اگر اس نے مجھے پہلے دیکھ لیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ بالآخر چیتا نظر آ گیا۔ وہ درخت پر بیٹھی ہوئی عورت کو ابھی تک گھور رہا تھا۔ میں نے رائفل کندھے سے لگائی اور اس کے سر کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ لیکن یا خدا، یہ کیا ہوا؟ رائفل کا میگزین خالی تھا۔ ٹریگر کی آواز سے چیتا چونک گیا، نگاہ غلط میری طرف ڈالی، پھر عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ موت کا بھیانک چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور زمین و آسمان ایک دوسرے میں گڈمڈ دکھائی دے رہے تھے۔ چیتے نے ایک بار پھر مجھ پر بھرپور نظر ڈالی۔ وہ ایک انگڑائی لے کر اٹھا اور مستانہ انداز میں چلتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں ایک اذیت ناک کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اگر موت آنی ہے تو یکدم آ جائے، لیکن چیتا مجھے یہ سہولت دینے پر آمادہ نظر نہ آتا تھا۔ جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ یوں چیتے کا نوالا بن جانا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اس کے پیش نظر اور تو کچھ نہ سوجا، بھاگ کر ایک چھوٹی سی جھاڑی پر چڑھ گیا۔ یہ کانٹوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں نے ان کی پرواہ نہ کی۔ چیتا بھی سرعت سے میرے پیچھے لپکا اور اس نے میرا بایاں پاؤں اپنے منہ میں دبا لیا۔ میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ قریب تھا کہ چیتا مجھے نیچے گھسیٹ لے۔ مہادیو موقع پر آ نکلا۔ شاید اسے میری فاش غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ میں رائفل لوڈ کیے بغیر نکل کھڑا ہوا ہوں۔ مہادیو کے پاس شکاری بندوق تھی، لیکن اس میں کارتوس LG مارکا تھے۔ اس میں چھروں کی تعداد 7-8 ہوتی ہے اور وہ مل کر گولی کا سا اثر دکھاتے۔ مہادیو نے اس وقت ضائع کیے بغیر فائر داغ دیا۔ شاید اس نے چیتے کے سر کا نشانہ لیا تھا۔ چیتے کا بھیجا تو اڑنا ہی تھا، ساتھ ہی میرا پاؤں بھی اڑ گیا، جس کا کچومر چیتے نے پہلے ہی نکال دیا تھا۔ بہرحال آدم خور کو ختم کرنے کا یہ سودا مہنگا نہ تھا۔ اس کہانی کا ماخذ اردو ڈائجسٹ، مارچ سن 1971۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ مجھے اور میرے اس ننھے سے چینل کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔